الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، بعد نماز جمعہ بفضلہ تعالی یہ نکاح کی مجلس منعقد ہوئی. اللہ تعالی ہونے والے تمام نکاح مبارک فرمائیں اور ذریت طیبہ کے آنے کا اسے وسیلہ بنائیں. آج حضرت خطیب صاحب نے اپنے خطبے میں نکاح ہی سے متعلق آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ پیش فرمائیں. پھر حافظ قاری شاہد صاحب سلمہ نے
جو آج دلہا بھی ہیں، نکاحی سے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی دو الگ الگ حدیثیں پیش کی ہیں۔ ایک حدیث شریف جو نہایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے اور طریقہ ہے۔ آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھوائے بھی ہیں، اور نکاح کی ترغیب بھی دی ہے۔ نکاح کے فائدے بھی بیان فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، شادی انسان اکثر نوجوانی میں کرتا ہے، معلوم ہوا سنتوں کا قیام جوانی میں ہونا چاہیے۔ نکاح سنت ہے، کر رہا ہے جوانی میں، تو دوسری سنتوں کو بھی جوانی سے اپناؤ، داڑھی کی سنت بھی جوانی سے اپناؤ۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو فائنانشیل اور فزیکل دونوں کیپیسٹی اور ایبیلٹی رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ جسمانی طاقت بھی رکھتا ہو اور مالی استعداد اپنی بیوی کو اس کے حلال کے ذریعے سے پالنے کی طاقت رکھتا ہو، اسباب کے اعتبار سے نکاح کرے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فائدے بھی بیان فرمائے۔ فرمایا دو فائدے نہایت نمایاں ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکانے میں اور نگاہ سے ہونے والے گناہ سے بچانے میں
نکاح کا اہم کردار ہے۔ جب شادی ہو جائے گی، نگاہ اپنی بیوی پر ڈالے گا، کسی غیر پر اچٹ کر نگاہ نہیں جائے گی۔ تو نگاہوں کے اعتبار سے عفیف ہو جائے گا، پاک دامن ہو جائے گا، نگاہوں کے زنا سے بچ جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا والعینان تزنیان وزناہما النظر، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہیں اور ان کا زنا غیر محرم کو بالارادہ دیکھنا ہے۔ یہ گناہ ہر وقت ہوتا رہتا، ایک عام گناہ ہے نگاہوں کا جس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں کیا چھپا ہے اللہ پر ظاہر ہے، کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اور آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ بیان فرمایا، سرکار اگر فائدہ نہ بیان فرماتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حکم فرمانا اور آپ کا ارشاد فرمانا ایک مومن کے لیے کافی ہے۔ باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بڑا فائدہ بھی بیان فرمایا۔ یہ رحمت عالم ہونے کا ایک ثبوت ہے، تاکہ کسی کو سوال ہو کہ کیوں نکاح کیا جائے تو جواب بھی تیار رکھا۔ دوسری بات اس سے بڑی فرمائی، آنکھیں دیکھتی ہے، معاملہ آگے بڑھتا ہے اور شرمگاہوں کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے بدکاریوں سے بچ جائے گا، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اس کا ایمان سیکیور ہو جائے گا۔ بس باقی ہم نے جو جھمیلے نکاح کے ساتھ رسوم کے بڑا رکھے ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، فرماتے ہیں برکتوں کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ کیا گیا ہو، فضول خرچ نہ کیا گیا ہو، اسراف نہ کیا گیا۔ ضرورت کے لیے خرچ کرنا، اپنی بیٹی کو کچھ دینا، اپنے بیٹے کے لیے مناسب انتظام کرنا، یہ منع نہیں ہے، لیکن رسموں کے پیچھے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور سماج کو دکھانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ رسوم کے اندر داخل ہیں۔ دکھانا ہے تو اللہ کو دکھاؤ،
خوش کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو. اللہ کو راضی کرنا بڑی بات ہے. یہ کیا کم بات ہے کہ جو سرکار کی سنتوں پر چلے گا آقا راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ کا رسول راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. دوسری ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، یہ لمبی حدیث ہے، اور جیسے قرآن کریم کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے کہ فلان واقعے میں فلان آیات اتری، تو کبھی کبھی احادیث کے اندر بھی شان نزول ہوتا ہے کہ فلان واقعہ پیش آیا تو سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے. یہ لمبی حدیث ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنتوں سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا نکاح سنت ہے، اس سے بھی اعراض نہیں کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا النکاح من سنن المرسلین، نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. سنت کے معنی وہ طریقہ مرضیہ، وہ طریقہ مسلوکہ جس پر انبیاء کرام چلے، اور خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا معمول بنایا. سرکار نے جو نکاح کیے ہیں وہ مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کیے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں زیادہ نکاح کیا آپ نے. بعض نکاح جسمانی ضرورتوں کے اعتبار سے کیے ہیں، بعض نکاح ملی ضرورتوں کے اعتبار سے کیے ہیں، بعض نکاح دینی ضرورتوں کے اعتبار سے کیے ہیں، بعض نکاح تبلیغ دین کی خاطر کیے ہیں، بعض نکاح سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کیے ہیں، بعض نکاح سیاسی نقطۂ نظر سے کیے ہیں. اب اس کی تفصیلات علماء بتائیں گے، یہ اس کا موقع نہیں ہے. 5 نکاح ہیں اور دلہا صاحبان بے قرار ہیں. وہ سوچتے ہوں گے کب جلدی سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، اس لیے لمبی بات نہیں کرنا. چند صحابہ کرام ازواج مطہرات کے حجروں پر گئے اور پردے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور رات کے اعمال پوچھے، کیونکہ جو اعمال سرکار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ تو سامنے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن درون خانہ آپ کیا کرتے ہیں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ صحابہ بھی درون خانہ
وہ اعمال انجام دیں، وہ کام کریں، وہ سنتوں پر عمل کریں، وہ معمولات انجام دیں۔ آقا گھر میں کیا کرتے تھے؟ کان فی محنت اہلی، گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ شوہر کی شان کے خلاف نہیں ہے، گھر والوں کا ساتھ دینا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بیچاری بیویاں اتنی سیدھی سادی ہیں، شوہروں کو کچھ کرنے نہیں دیتی، سب خود بوجھ اٹھا لیتی ہیں، خود کرتی ہیں۔ آپ برطانیہ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، وہاں ملازمائیں نہیں ملتی، وہاں گھر کی خاتون کو سب کام کرنا پڑتا ہے، تو شوہر اور بیوی دونوں کام ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، کھانا تو پکا لینا، برتن میں دھو لوں، کپڑے تو دھو لینا، استری میں کر لوں، تو کھانا بنا لینا، میں گھر میں ہوور گھما دوں گا۔ ہوور لیٹسٹ جھاڑو کو کہتے ہیں۔ پہلے وہ ہاتھ سے سویپ کرتے تھے، اب مشین آ گئے، مشین کے ذریعے سے گھر کی صفائی ہوتی، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھٹ گیا ہے خود سی لیتے ہیں۔ سب چیزوں کو معمول بنانا ہے، سیٹ بن کے نہیں رہنا ہے گھر میں، خالی بڑا بن کے آرڈر نہیں جھاڑنا ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کا محافظ ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اسے یہ کام کرنا ہے کہ میری عورت پر کوئی آنکھ نہ اٹھائے، اس کی عزت برقرار رہے، اور عورت کی ذمہ داریوں میں دیا کہ وہ گھر کا نظام سنبھالے، اولاد کی تربیت کرے، ان کی دینی پرورش کرے، شوہر کی عزتوں کا، اس کے مال کا، اس کے مکان کا، اس کی جائیداد کا خیال رکھے۔ کام تقسیم ہوئے ہیں، کام ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ گھر میں ایک تو بڑا ہونا چاہیے۔ جب گھر میں دو ڈرائیور ہو جائیں گے تو گاڑی کون چلائے گا؟ ایک گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے، دو ڈرائیور نہیں ہوتے۔ اس طرح گھر کی گاڑی کا ڈرائیور اللہ نے مرد کو بنایا ہے کہ تو ڈرائیونگ سیٹ پر رہے گا، باقی سب پیچھے رہیں گے، گھر کا نظام پورا تجھے دیکھنا ہے۔ یہ عورت کے درجے کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو بہت زیادہ برڈن آ رہا تھا، وہ برڈن کو لائٹ کر دیا ہے شریعت مقدسہ نے، عورت کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے، اس پر رحم کیا ہے۔ ازواج مطہرات نے رات کے سرکار کے اشغال اور اعمال بتائے۔ صحابہ کرام نے آپس میں سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، مغفور ہیں، کچھ نہ کریں تب بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے، اور سب سے اعلیٰ اور نہایت اونچا مقام عطا کیا جائے گا، مقام محمود ملنے والا ہے، وسیلہ ملنے والا ہے۔ آقا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا
درجہ تو سرکار کا بہت زیادہ ہے. امت کتنی بھی محنت کر لے میرے نبی کی 2 رکعتوں کو پہنچ سکتی نہیں پہنچ سکتی. وہ درجہ اللہ نے نبیوں کو اور نبیوں کی عبادتوں کو عطا فرمایا. صحابہ محنت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طاعات کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ویو بنایا. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کا تو درجہ نہایت عالی شان ہے، پھر بھی آقا کی رات کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اتنا قرآن کریم کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے ہیں سرکار کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا ہے. روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، حتی تورمت قدما، اتنی عبادت ہے. تھوڑی دیر لیٹتے ہیں، پھر رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، 6 پارے پڑھتے ہیں. جب آقا کے پیروں میں کمزوری آئی اور پیر بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوئے تو پہلے کھڑے ہو کر چند آیات پڑھتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر تلاوت تہجد میں فرماتے تھے. اس کے بعد جب 40 آیتیں باقی ہوتی تھی تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر 40 آیات پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال ہے. پڑھنے والے ایک رات میں 15 پارے بھی پڑھتے ہیں. تلاوت کرنے والے 24 گھنٹے میں 1 اور 2 قرآن کریم ختم کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 3 قرآن کریم ختم کیے ہیں. تو حضور کی عبادت کا تو مقابلہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے سوچا کہ اب ہم کو اپنی عبادتیں بڑھانا ہے، ہم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اونچا مرتبہ حاصل کرنا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آج ہم لوگ دنیا میں مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مالدار سے ہم کیسے آگے بڑھ جائیں اس کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں اس کی کوشش کرتے ہیں. اب 3 حضرات نے مشورہ کیا. 3 بیپاری ملیں گے تو مشورہ کریں گے کہ کون سے نئے بزنس کے اندر قدم رکھنا ہے، پروفٹ کدھر زیادہ ہے، فائدہ کدھر زیادہ ہے. صحابہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں ہماری رات کس طرح عبادت کے ساتھ گزر جائے، ہمارا دن کیسے طاعت کے ساتھ گزر جائے، ہم کس طرح سے آقا کو خوش کر لیں، ہم کس طرح سے نبی کو راضی کر لیں کہ اللہ راضی ہو. یہ صحابہ کرام کی سوچ ہے، اور یہ سوچ ایسے نہیں ملی، میرے نبی کی صحبت کے نتیجے میں یہ ملی. اس لیے اللہ والوں کی صحبت پر بیٹھو تو سوچ بدل جائے گی، غور کرنے والے بن جاؤ گے، طاعات میں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جاؤ گے. 3 حضرات نے مشورہ کیا. ایک نے کہا عبادت کو زیادہ کرنے کی ایک آئیڈیا مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ رات کا جو سونے کا معمول ہے اس میں کمی کر دی جائے، رات کو جاگا جائے. بڑا اچھا وقت ہوتا ہے رات کا، سکون کا وقت ہوتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آ جائے گا، تہجد پڑھنے میں مزہ آ جائے گا. بستر پر رات گزارنا اس کے بجائے جانماز پہ رات گزارنا
بستر پہ رات گزارنا اس کے بجائے مصلے پر رات گزارنا یہ کتنا اچھا کام ہے، یہ سوچ کر انہوں نے کہا میں رات کا سونا محفوظ کرتا ہوں، میں تو یوں عبادت بناؤں گا کہ رات عبادت کے اندر لگا دوں۔ رات کی عبادتوں پر واقعات حدیث میں آئے ہیں، موقع دیں گے، پھر بھی سننا ہو تو مدرسہ اشرفیہ وہاں سناؤں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ دن اکثر کھانے کی نظر ہو جاتا ہے، دن میں صحابہ کرام کے ناشتہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو ہم نے نکالا ہے، ان کے ناشتے جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی یو پی کے بہت سے مدارس میں صبح میں ناشتہ نہیں دیتے، ناشتہ کیا ہوتا ہے وہ یوں پوچھتے ہیں، اور ہم لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ ناشتہ کیوں نہیں ہوا؟ تو ناشتہ تو تھا ہی نہیں، اور یہ چائے اور یہ سب چیزیں یہ تو انگریزوں نے ہم کو دی ہے، کتنا عام ہو گیا ہے چائے کا نظام کہ اس کے بغیر جو ہے سر میں درد رہتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چائے تھی، دودھ تو تھا، چائے نہیں تھی۔ چائے تو چائنا سے امپورٹ ہوئی ہے اور دودھ انگریزوں نے ملایا ہے۔ چائے پر مولانا آزاد نے غبار خاطر میں ایک بڑا ادیبانہ مضمون لکھا ہے۔ مولانا غبار خاطر ان کی کتاب قید خانے میں لکھی گئی، بغیر قید خانے میں بھی لوگ اتنی اچھی کتاب نہیں لکھ پاتے۔ تو ناشتہ نہیں تھا، اب بیچ کا کھانا وہ بھی عربوں میں بالکل سادہ، جانور ذبح کیا، چمڑا اتارا، حلقہ نکال دیا، گوشت ذرا سا سینک لیا، کھا لیا، یہ ان کا کھانا۔ اور اگر یہ تو بڑے لیول کا کھانا ہوا، چھوٹے لیول کے کھانے میں 2-4 کھجوریں اور اوپر سے دودھ پی لیا، بکری کا دودھ پی لیا، اونٹنی کا دودھ پی لیا، بس یہ کھانا۔ رات کو میسر آ گیا تو رات کو بھی یہ، لیکن انہوں نے کہا یہ ٹائم لیتا ہے، کھانا ٹائم لیتا ہے، کیوں نہ یہ ٹائم عبادت کے اندر لگا دیا جائے، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ دن کو روزہ دار رہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیت کے روزے پابندی سے رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے 3 وصیتیں فرمائی۔ ایک وصیت تو یہ کی کہ ایام بیت کے روزے رکھتے رہنا، نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، اور ایام بیت سے مراد 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ۔ دوسری وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ چاشت کی نماز پڑھتے رہنا۔ چاشت کی نماز کا وقت 9 بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، 2 رکعت سے لے کر 8 اور 12 تک پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری وصیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ کے سویا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معمول رکھا تھا، کیونکہ آقا نے ایک مرتبہ کہہ دیا بس ختم ہو گئی بات، وہاں دوسری مرتبہ صحابہ کرام کو ریمائنڈ نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ ان کا کمال تھا، کہہ دیا کام شروع کر دیا، آرگیومنٹ نہیں، اور نہ اس کے اندر کوئی لیت العال ہے، نہ اس کے اندر کوئی سستی ہے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا میں تو اب روزہ دار رہوں گا،
روزے میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بس عبادت، تلاوت، ذکر اللہ کرتے رہیں گے۔ انسان اس کے لیے تو پیدا ہوا ہے، دل کی غذا۔ ذکر کیا ہے؟ دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا ناغہ یعنی روح کا فاتحہ۔ تیسرے صحابی جو تھے ان کو تیسرا آئیڈیا سمجھ میں آیا۔ سب نیکی کی بات اور اچھی بات سوچ رہے ہیں، عبادتیں بڑھانے کو سوچ رہے ہیں۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں آپ۔ تیسرے صحابی نے کہا شادی کرنے سے جھمیلا بڑھ جاتا ہے۔ شادی کرتے ہیں، اب بیوی کا خیال رکھو، پہلے 2 کے 4 ہاتھ، پھر 4 کے 6 ہاتھ، پھر اس کے بعد 8 ہاتھ، یہ کنبہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھے گا تو سب کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے چھوٹ گئے، ابھی تو ہم نکاح پڑا کہ ہم تو چھوٹ جائیں گے، لیکن یہ 5 حضرات پھنس جائیں، یعنی ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ یہ شوہر کو انگریزی میں ہسبینڈ کیوں کہتے ہیں؟ تو دوسری نے جواب دیا کہ اس کو ہسبینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ بیچارے پر ذمہ داری اتنی آتی ہے کہ اس کا ہنسنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہسبینڈ۔ بہرحال تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، نکاح کے بعد ذمہ داریاں بہت ہیں، اور وہ ذمہ داریوں میں عبادت سے آدمی رہ جاتا ہے، میں تو نفلی عبادت کروں گا، میں تو نکاح نہیں پڑھوں گا۔ یہ تینوں باتیں اور تینوں مشورے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طرح پہنچ گئے۔ اب دنیا میں نبی آتے ہیں اصلاح کے لیے، جہاں بگاڑ ہو، خرابی ہو، غلطی ہو انسانوں کی، وہاں اصلاح فرماتے ہیں۔ نبیوں کا کام ہی اصلاح کا ہے، وہ دعوت اللہ کا کام بھی کرتے ہیں، وہ اصلاح ذات البین کا کام بھی کرتے ہیں۔ اصلاح فرمائی ممبر پر کہ میں نے سنا ہے کہ چند لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ رات کو سوئیں گے نہیں، عبادت کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا ہے دن کو ہمیشہ روزہ دار رہیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کریں گے۔ بھائیو، اللہ نے مجھے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے دیکھو، اور جو میں کہتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں ایسا کرتے جاؤ۔ دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے۔ لوگ دیوبند کے نام سے بہت ڈرتے ہیں، بھائی نام مت، دیوبند کا نام مت لینا۔ کیا ہے بھائی دیوبندیت؟ دیوبندیت اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیوبندیت نام ہے اتباع سنت کا۔ غایت درجے کی سنتوں کی، اہتمام کی اور اہمیت کی اگر زندگیاں ملے گی تو دیوبند میں ملیں گی۔ یہ بات ایک بزرگ نے بھی فرمائی ہے اور مرحوم اقبال نے بھی فرمائی ہے، اور اکبر الہ آبادی کتنی اچھی بات کرتے ہیں، ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ زبان بھی کنٹرول سے چلنی چاہیے، یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ندوہ میں رکھا۔ تو دل کو روشن کرنا ہو تو دیوبند کے اندر جاؤ۔ ارے وہاں جانے والوں نے کہا کہ یہاں کا تو چپراسی بھی ذاکر، ارے دربان بھی بیٹھ کر ضربے لگا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور 5 وقتہ نمازوں کا زبردست پابند ہے،
اور سنتوں کا زبردست اہتمام. جب چپراسی کا عالم یہ، جب چوکیدار کا عالم یہ، تو وہاں کے علماء کا کیا حال ہوگا؟ پڑوس کے ملک سے ایک علماء کا وقت آیا تھا دارالعلوم دیوبند، تو نظم پڑھی گئی، مشہور نظم ہے وہاں کی. اس میں ایک شعر تھا، ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامے گیر و دار یہاں. معلوم نہیں آپ گیر و دار کیا سمجھتے ہیں؟ ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامے گیر و دار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں. دہاڑے مار مار کر پڑوس سے جو علماء آئے تھے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. یہ ہے ہماری دیوبند کی زبردست تاریخ، یہ ویران نور ہے. تو فرماتے ہیں بھائی مجھے دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، مجھے نمونہ بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور کیا کہتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، مجھے نمونہ بناؤ. یہ جو تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ روزہ دار رہیں گے، غلط ہے. اور سرکار نے فرمایا میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، باڈی کو آرام کی بھی ضرورت ہے. لجسدک علیک حق ولنفسک علیک حق. تیرے نفس کا، تیرے جسم کا، تیری باڈی کا تجھ پر حق ہے. چند رات جاگے گا پھر تھک جائے گا، پھر فرض نمازیں بھی چلی جائیں گی. اس بنا پر رات کو تھوڑا آرام بھی کرو، تھوڑے وقت اللہ کی عبادت بھی کرو. دین کو کتنا آسان بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ہم تم کو تکلیفوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، آسانیاں دینا چاہتے ہیں. پورا دین آسان ہے، تمام سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے. سنتوں پر عمل کرنے سے خرچے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. رسول پر عمل کرنے سے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ بھی خوش نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. اور تیسری بات دلہوں کے کام کی فرمائی. یوں فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں. یہ جو کسی نے فیصلہ کیا کہ نکاح نہیں کروں گا، یہ بات بھی صحیح نہیں. دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. یہ دین ہے جو پوری زندگی میں ایک پراکرتک پریکٹیکل دھرم جو ہے تو આપણે ઇસ્લામ પર નજર નાખવી અને એને સ્ટડી કરવાની જરૂરત છે. اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو علماء سے سننا ہے. ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. نکاح سرکار نے فرمایا میں کرتا بھی ہوں، پڑھواتا بھی ہوں، تو تمہاری مرضی مت چلاؤ، میری سنتوں کو سامنے رکھو. اور پھر سرکار نے یہ پوری تقریر کے بعد اخیر میں یہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
جو میری سنتوں سے اعراض کرے، میرے طریقے کے خلاف کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر مجھ سے تعلق رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میری سنتوں سے پیار کرے گا، میرے طریقے سے پیار کرے گا۔ سرکار کا نکاح سادہ، آپ نے پڑھائے نکاح تو بھی سادہ، سفر میں بھی پڑھائے، سفر میں بھی نکاح کیا، حضر میں بھی نکاح کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سادگی اپنائیں اور رسوم کو اور فیشنوں کو اور ویڈیوگرافی کو اور ہزاروں کے اور لاکھوں کے ڈریسز کو چھوڑیں۔ اور یہاں علماء الحمدللہ اس سلسلے میں برابر اصلاح کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ علماء کے مشوروں کو مانیں، علماء کی بات کو سنیں۔ انشاءاللہ یہ کوئی بات آپ کو خلاف شرع نہیں بتائیں گے۔ شریعت آسان ہے، کیوں آسان کو چھوڑ کر مشکلات میں مبتلا ہوتے ہو؟ کیوں منمانی رسوم اپنے سر پر لے کے بیٹھے ہو؟ یہ تمام کو ختم کرو اور سنتوں کو سنتوں کی شان کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے تمام نکاح مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں مجھ سے زیادہ علم کے علماء موجود ہیں، لیکن حکم ہوا تھا محمد شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تجھے آنا پڑے گا اور نکاح بھی پڑھانا پڑے گا اور تھوڑی دیر کچھ بات بھی عرض کرنی پڑے گی۔ مسجد خدا کے اندر شاندار مسجد میں اتنا بڑا کثیر مجمع ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میری غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ میں بڑوں سے اور علماء سے معذرت اور معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔